کی ذات پہ یقین دلانے کے لیے تو آتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہیں. انسان پہ کبھی کبھی ایسا کوئی پرابلم آ جاتا ہے اس نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوتا. دس از ویئر, جیسے حضرت علی صلی اللہ عنہ نے کہا تھا نا کہ میں نے تو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. تو اگر یہ چیزیں ہوتی نا وسیم بھائی, تو کیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتے, اللہ کی پاور کا ہمیں کیسے احساس ہوتا. بالکل. اشفاق احمد صاحب کی بات سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شخص ان کے پاس گیا اور کہا کہ اشفاق صاحب کوئی زندگی آسان کرنے کی ٹپ دے دیں. تو انہوں نے کہا میں تمہیں موت آسان کرنے کی ٹپ نہ دوں. تو کہتے ہیں چلے وہی دے دیں. کہتے ہیں اگر تم اپنی موت آسان کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کسی کی زندگی آسان کر دو. اللہ. تو جو اللہ کا کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ گلہ نہیں کرتے, وہ شکر کرتے ہیں اور لوگوں کے کام آتے ہیں. وہ سارے کام جو ہے نا وہ اللہ پہ نہیں ڈالنے, اللہ کے بہت سارے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. اور دوسرا یہ کہ خواہشات, یہ جو دنیاوی خواہشات ہیں, یہ جو فانی چیزوں کی محبت ہے, آپ کو جیتے جی فانی کر دیتی ہیں. اور یہ جتنا کچھ بھی ہے نا وہ ایک شعر ہے کہ تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں, دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں. تو اللہ جو ہے نا اس کو ہم نے کسی چیز کسی لالچ سے ہٹ کے صرف اللہ کیونکہ عبادت کے لائق ہے اور اللہ خالق ہے, اور ہم نے اپنے حالات کو نہیں دیکھنا, بس ہم نے ماننا ہے. امیر انسان اگر اللہ سے دور ہے تو امیری اس کے لیے آزمائش ہے, غریب انسان اگر اللہ سے دور ہے تو غریبی اس کے لیے آزمائش ہے. بلکہ وہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غریب ہے نا وہ بھی غنی ہو سکتا ہے, وہ غریب غنی ہے جس کی امیر کے مال پہ نظر نہیں. تو اب وہ دیکھیں نا کہ کتنا آسان ہے ہمارے لیے نا, لیکن یہی ہے کہ اس کو پریکٹس کرنا. اور پھر یہی ہے کہ جو کامیابی کا ہم نے جو ایک معیار رکھ دیا ہے وہ صرف یہی ہے کہ بینک بیلنس اور یہی سب کچھ. تو انسان بھی بیچارہ نا بڑے بڑے گھر بناتا ہے اور سوتا اسی ایک چھوٹی سی تنگ سی جگہ پہ ہے, بستر پہ, جتنی اس نے قبر میں سونا ہے. اور یہ ہے کہ وہ حضرت کہتے ہیں کہ جو چیزیں تم نے اپنے مرنے کے بعد ویسی چھوڑ جانی اس کو اپنی زندگی میں کیوں نہ چھوڑ دو. ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ جن کو تم نے اپنے مرنے کا غم دے کے جانا ہے ان کو اپنی زندگی میں تھوڑی خوشیاں تو دے جاؤ. تو یہ جو ہے نا عمل, مصروف عمل ہونا ہے اور ارد گرد کے لوگوں کے کام آنا ہے. جی اٹ سمز اٹ آل اپ ماشاءاللہ. مجھے وسیم بھائی ایک صحابیہ بلکہ امہات المومنین میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی ریسنٹلی میں سیرہ کی کلاس میں ان کا ذکر آیا ام سلمہ کا, جب ہجرت کا ٹاپک آیا. ام سلمہ کے شوہر تھے ابو سلمہ اور ان کے ایک ہی بیٹے تھے. ان کے بیٹے کی عمر 2.5-3 سال تھی. تو یہ دونوں نے ماشاءاللہ ہجرت حبشہ بھی کی, اور جب مدینہ ہجرت فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب حکم آیا تو یہ اور ان کے ہسبینڈ اور ان کا بیٹا جو ہے وہ ہجرت کے لیے نکلے. تو ہوا ایسے کہ قریش مکہ والے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ابو سلمہ تم تو جاؤ, تم قریشی نہیں ہو, ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں, لیکن یہ جو عورت ہے نا یہ قریش کی ہے, یہ اور اس کا بیٹا یہیں رہیں گے. تو انہوں نے دھمکا کے, مطلب ظاہر ہے کہ ان کے پاس وہ ویپنز وغیرہ تھے, انہوں نے دونوں کو جدا کر دیا, ہسبینڈ وائف. اب آپ سوچیں کہ کتنا بڑا ٹرائل تھا یہ ام سلمہ کے لیے کہ ان کا شوہر ان سے جدا ہو جاتا ہے, بیٹا ان کے پاس ہے, اور شوہر پھر ظاہر ہے ہجرت کر جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے جو شوہر کے قبیلے والے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور وہ آ کے لڑتے ہیں قریش مکہ سے اور کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری اولاد ہے, اس کو ہم لیں گے, عورت تم رکھو, عورت سے ہمیں کوئی سروکار نہیں, لیکن یہ بچہ ہماری اولاد ہے. اور لڑائی ہوتی ہے یہاں تک کہ ایک طرف سے وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں, ایک طرف سے قریش مکہ بچے کو کھینچ رہے ہوتے ہیں, اور بچے کا نا آرم ڈسلوکیٹ ہو جاتا ہے. تو وہ چیخ اٹھتی ہیں درد سے ام سلمہ اور کہتی ہیں کہ خدا کے لیے بس تم لے جاؤ اس کو, لیکن اس بچے کو چھوڑ دو. یعنی ماں کا دل آپ کو پتہ ہے کیسے تڑپ اٹھتی ہیں. اور روایات میں آتا ہے وسیم بھائی کہ بچہ وہ لے جاتے ہیں, 6 ماہ ام سلمہ وادیوں میں جا کے روتی ہیں. 6 months یہ پورا پیریڈ بتایا کہ ڈیلی رات کو جا کے ان وادیوں میں روتی ہیں جا کے. یعنی آپ دیکھیں کس اینگوش اور کس پین میں وہ مدر ہوگی کہ شوہر بھی, لیکن ہوپ تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر رہی تھی نا, اور انہیں پتا تھا کہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے, اور میری نیت تھی, میرے شوہر کی نیت تھی, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے, ہجرت کرنی. That kept her alive, mashallah. That kept her moving on daily, getting up with the motivation and hope. Although بندہ روتا ہے بہت, جیسے میں نے کہا 6 ماہ وہ روتی رہیں. پھر ہوا یہ کہ ان کے جو لوگ تھے انہیں ان پہ ترس آیا کہ یہ بہت روتی ہیں, 6 ماہ روتی رہی ظاہر. تو انہوں نے پھر ریکویسٹ کی اور صلح صفائی کرا کے ان کا بچہ ان کو واپس لوٹا دی, اور پھر انہیں اجازت بھی دے دی گئی کہ جی آپ جائیں ہجرت کریں, اور وہ ہجرت کر کے گئی ہیں. اور وسیم بھائی ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کے شوہر کی ڈیتھ پھر ہو جاتی ہے ابو سلمہ کی, اور ان کی دعا بڑی مشہور ہے ام سلمہ کی
جب ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ ایک تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا تو ظاہر ہے میننگ ہمیں پتہ ہے، اور اللہ اس سے بہتر اب چیز مجھے جو عطا کریے جو میرا لاس ہو گیا. تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا ہسبینڈ مجھے نہیں مل سکتا. اوبویسلی بہت ان کا ایک گہرا تعلق تھا آپس میں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اٹ آل لیڈ ٹو ویئر. آپ دیکھیں کہ شی از دی امہات فرام دی امہات المومنین، جنت میں ماشاءاللہ ون آف دی چیفس آف وومن، عورتوں کی سردار بھی ظاہر ہے تمام امہات المومنین. تو دیکھیں ایک ٹائم پہ شی واز کرائنگ ڈیلی اینڈ شی ڈیڈنٹ نو کہ کیا ہوگا، فیوچر کیا ہے، لیکن اللہ پہ چھوڑ دیا کہ اللہ بس اب تو سنبھال لے. اور اس کے بعد دیکھیں ویئر اٹ اینڈڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاب. سبحان اللہ. اصل میں دین جو ہے نا اس کو شوق بنانا تھا اور زندگی ضرورت تھی. ہم نے زندگی کو شوق بنا لیا اور دین کو ضرورت. اور یہ جو شوق ہے نا اس کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ